السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بال اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے زیرو سپرم کے حوالے سے۔ جو لوگ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہیں، جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، اور لوگ بیچارے مختلف قسم کی ادویات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی پراپر طریقے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو آج میں انشاءاللہ اس مرض کے متعلق میں آپ کو انشاءاللہ آگاہی دوں گا اور ایسی اجزاء آپ کو بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ آپ کو یقینی طور پہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی یہ جو بے اولادی والا جو مسئلہ یہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ ویڈیو کا عنوان میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کیا کہ زیرو سپرمز کے حوالے سے، بنیادی طور پہ ہوتا ہے کیا ہے کہ مختلف لوگوں کے اندر مختلف قسم کی پیچیدہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ یہ ٹی بی ہے، جیسے کہ ایڈز ہے، سوزاک ہے، یا یرکان ہے۔ یعنی اس طرح کے جو پیچیدہ امراض جو ہوتے ہیں، یا مثانے کے اندر کوئی ایسی پرابلمز ہو جاتی ہیں، یا ٹیسٹیز کے اندر کوئی ایسی پرابلمز ہو جاتی ہیں، ٹیسٹیز کے اندر وینز بلاک ہو جاتی ہیں، ٹیسٹیز جو ہیں ان کے اوپر ورم اور سوزش آ جاتی ہے، یعنی مختلف قسم کے اسباب ہوتی ہیں، مختلف قسم کے علامات ہوتی ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نے ان علامات، ان اسباب کو دیکھ کر اگر ہم علاج کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ بے اولادی والا جو مسئلہ یہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جو پہلی ویڈیو اگر کسی نے میری یہ سنی ہے اس حوالے سے، تو اس پہ میں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی گفتگو کی ہے اور اچھی قسم کی آگاہی لوگوں کو مہیا کی ہے۔ لوگوں کی کالز بھی آتی ہیں، لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں، اور ہم نے اس میں بہترین قسم کے نسخجات ایڈجسٹ بھی کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کی ذات فضل بھی کرتی ہے، اللہ کی ذات ان کو اولاد سے نوازتی بھی ہے۔ تو بنیادی طور پہ جب تک ہمیں علامات، جب تک ہمیں اسباب یعنی مرض کی نوعیت کا پتہ نہیں چل جاتا، اس وقت تک علاج بے سود ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر ایک بندے کو سوزاک کا مرض ہوا ہے اور وہ کافی پرانا ہو گیا ہے، تو سوزاک کی جو جراثیم ہے یہ ایسے ہٹھیلے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو اپنے اوپر خول چڑھا دیتے ہیں۔ کھول چڑھانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے ادویات کا استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ مرض اندر دب جاتا ہے، لیکن جب بھی اس کو سازگار ماحول ملتا ہے یہ دوبارہ پھر نمودار ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ جو عطشک کے جو امراض ہوتے ہیں، عطشک جو مادہ ہوتا ہے، یہ اگر اندر پھیل جائے تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ سپرم جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اندر پس جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ایک اور جو سب سے بنیادی نشانی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پس آ رہی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں میں ریڈ بلڈ سیل بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں میں بالکل یہ چیز نہیں ہوتی، بعض لوگوں میں 50-60% تک پس چلی جاتی ہے۔ تو لوگ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہماری پس کنٹرول نہیں ہو رہی، ہم نے مختلف قسم کی ادویات استعمال کی ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری یہ پس سیل جو ہیں یہ کنٹرول نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو بنیادی طور پہ جب تک یہ پس سیلز کنٹرول نہیں ہوں گے تو اولاد نہیں ہو سکتی، سپرم اچیو نہیں کر سکتے، سپرم جو ہے یہ بڑھوتری نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی بنیادی طور پہ ایک ریزن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ وینز کے اندر بلاکیج آ جاتی ہے۔ بلاکیج کس طرح آتی ہے کہ جو ٹیسٹیز اور جو دوسرا جہاں پہ یہ منی وغیرہ باہر خارج ہوتی ہے، جہاں سپرمز وغیرہ جہاں سے ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ نالیاں اندر سے دب جاتی ہیں۔ دب کس طرح جاتی ہیں کہ بعض دفعہ چوٹ لگ جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، یا بعض دفعہ سردی کی شدت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اندرونی وین جو ہے ان میں بلاکیج ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ جب تک یہ مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے، اندر سے بلاکیج ختم نہیں ہوں گے، اس وقت تک سپرم جو ہے وہ باہر نہیں خارج ہوں گے اور سپرم زیرو رہیں گے۔ اور بعض دفعہ اس میں ایک اور جو اس میں ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹیز جو ہے وہ ان میں ورم اور سوزش ہو جاتی ہے۔ اس ورم اور سوزش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک تو درد شدید ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ سپرم جو ہے وہ اس میں ان کے حالات کہہ لیں کہ وہ ٹھیک نہیں رہتے، جس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ لوگوں میں یہ عرضہ پیش آ جاتا ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ یعنی مختلف قسم کی علامات ہوتی ہیں جن کا علاج کرنا، جن کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور لوگ بیچارے کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے علاج کرواتے رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو میرے بھائی بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے
کہ ایسے امراض میں مستقل طور پہ ادویات کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ مستقل طور پہ ادویات کا استعمال نہیں کریں گے، کبھی اس حکیم سے لے لی، کبھی اس ڈاکٹر سے لے لی، کبھی اس ڈاکٹر سے لے لی، کبھی اس حکیم سے لے لی، تو ایسے کوئی پراپر فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنا ایک معالج بنائیں، اس ایک معالج کو لے کر چلیں، وہ آپ کی بیماری کو سمجھ کے آپ کو ادویات کا استعمال کروا رہا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مہینے کے اندر نہیں ہوا، دوسرے کے اندر ہو جائے گا، تیسرے کے اندر ہو جائے گا، یعنی 3-4 مہینے تک یہ علاج کرنا ہوتا ہے، تب جا کے یہ سپرم جو ہیں یہ اچیو ہوتے ہیں، یہ بڑھوتری کرتے ہیں، ان کے اندر سے جتنی ایسی پرابلم ہوتی ہیں ان کو جب کلیئر ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ اس میں سپرم بننا بھی شروع ہو جاتے ہیں، سپرم بڑھنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ان چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ ایک اور جو چیز جو ہماری غذاؤں کا جو عمل دخل ہے وہ بھی انتہائی، اس کا بھی جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ جو ہم غذا کھا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ جیسے کہ تلی ہوئی غذائیں جو ہیں، برگر، شوارمے، پیزے، یا یہ فارمی چیزیں جتنی آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے ایسے سپرم جو ہے ان کو یہ کمزور کر رہی ہوتی ہیں، ڈیڈ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن لوگ بیچارے ان کو دھڑ دھڑ کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ یہ کولا ڈرنکس جو ہے یہ آپ کے سپرم کو کمزور بھی کرتی ہے، جتنی ایسی نشہ آور جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سپرم کو کمزور کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ یہ باہر، خاص طور پہ باہر کے کھانوں کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، ان کے بھی ساتھ ایسے مسائل بعض دفعہ پیش آ جاتے ہیں۔ اس طرح ایک اور بات مجھے بتانی یاد آ گئی کہ جن لوگوں کے ریلیشن غلط سوسائٹی میں ہوتے ہیں، غلط خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں، غلط مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان میں بھی یہ عارضہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے سپرم کمزور ہو جاتے ہیں، سپرم نیل ہو جاتے ہیں، یا اولاد کے وہ قابل نہیں رہتے۔ تو اس طرح یہ ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس کے اندر جو علاج کے حوالے سے جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ علاج آپ نے کیا کرنا ہے، کہ بنیادی طور پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مرض کی نوعیت کے مطابق اگر آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ آپ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ کے وینز کے اندر بلاکیج ہے تو پہلے اس بلاکیج کو کھولنا چاہیے۔ اگر آپ کے متورم ہے ٹیسٹیز تو ان کا ورم اتارنے کے لیے ادویات کا استعمال کروایا جائے، یا آپ کے سپرم کمزور ہیں تو ان کو طاقت دینے والی ادویات کا استعمال کروایا جائے تو انشاءاللہ اس سے بہتری آ جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں خاص طور پہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ پس سیلز، اگر پس سیلز کسی کے اندر بہت زیادہ مقدار میں بڑھ گئے ہیں تو لازمی بات ہے وہ جب تک پس سیلز کنٹرول نہیں ہوں گے تو سپرم جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو سکتے، سپرم بڑھ نہیں سکتے۔ تو اس میں مختلف میری ویڈیوز اس نوعیت میں موجود ہے، تو آپ ان کو مزید دیکھیں اور سنیں، انشاءاللہ ان میں بھی میں نے بہترین قسم کے نسخہ جات بتائے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو سنیں ویڈیوز کو، اور انشاءاللہ آپ کے لیے یہ انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گی۔ باقی اس کے علاوہ ہم نے خود بھی اس میں بہترین نسخہ جات ایڈجسٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ اگر آپ ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ جو آپ ہمیں ایڈریس بتائیں گے انشاءاللہ ہم اس ایڈریس پہ آپ کو TCS کروا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔